بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن میں تھے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جب بھی آتی تھی، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں آتی تھی یا مسلم لیگ نون کے دور میں آتی تھی، تو وہ ضرور اس پہ بات چیت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے. اب خود وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں، اور ان کے دور میں پچھلے سال بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ بتا رہی تھی کہ جو انڈیکس ہے کرپشن کا اس میں پاکستان اوپر جا رہا ہے، اور اس سال جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بھی اوپر گیا. تو پچھلے 2 سال میں پاکستان 7 پوائنٹ اوپر گیا. اگر ہم اس کا جو 10 سالہ ریکارڈ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 2019 میں پاکستان جو ہے وہ اس کا نمبر تھا 120، اور 2018 میں پاکستان تھا 117 پہ، اور اب 2020 میں پاکستان 124 نمبر پہ آ گیا ہے. جبکہ 10 سال پہلے، تقریباً 11 سال پہلے 2010 میں پاکستان 146ویں نمبر پہ تھا. پھر آہستہ آہستہ پاکستان کا نمبر نیچے آیا، اب ایک دم سے پاکستان اوپر جا رہا ہے. تو یہ جو 10 سال میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو انڈیکس ہے اس کو ہم دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں اس انڈیکس میں پاکستان کا اوپر جانا اس لیے بہت قابل غور ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میرا تو سیاست کا مقصد ہی پاکستان میں کرپشن ختم کرنا ہے. تو پھر ان کی حکومت کے 2 سال میں جو کرپشن انڈیکس میں پاکستان اوپر کیوں جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آج برطانیہ میں ایک پاکستانی بزنس مین عارف نقوی کو امریکہ ایکسٹراڈائٹ کرنے کا، یعنی کہ امریکہ بھجوانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اس پہ ہی بات کریں گے. اور ترقیاتی فنڈز جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اسے کیا ہے، اب اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں محترمہ اندلیب عباس صاحبہ، تحریک انصاف کی رہنما اور پارلیمانی سیکرٹری برائے امور خارجہ، مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہیں، اور ناز بلوچ صاحبہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہے، رکن قومی اسمبلی ہیں. جی اندلیب عباس صاحبہ، بہت شور تھا کرپشن کا، اور آپ کی تو پارٹی کا یہ بیانیہ ہے کہ ہم کرپشن ختم کرنے آئے ہیں. تو آپ کے دور میں کرپشن کیوں بڑھ گئی؟ شکریہ احمد میر صاحب. بالکل شور تھا نہیں بلکہ شور رہے گا. کرپشن ختم کرنی ہے، لیکن کرپشن جب 10 فٹ نیچے ہو تو وہ اس پہ اتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن جب کرپشن روٹس کے اندر ہو اس کو اپروٹ کرتے ٹائم لگتا ہے. یہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے یہ بالکل جس کو کہتے ہیں کرپشن کی پرسیپشن کو چیک کرتا ہے. اور پرسیپشن یہی ہے کہ جو سب سے بڑا چور تھا، جو سب سے بڑا ڈاکو تھا، اس کو وہ باہر چلا گیا، جس کے متعلق کہ کورٹ نے یہ کہا کہ یہ مجرم ہے، یہ ملزم ہے، یہ کنوکٹڈ ہے، یہ چارجڈ ہے، یہ اشتہاری ہے، یہ ابسکونڈر ہے، یہ بگوڑا ہے، وہ باہر چلا گیا. اور اس کی وجہ سے اور دوسرے جتنے بھی آپ دیکھیں بیلے آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو پھر کرپشن انڈیکس میں پاکستان نیچے کیوں نہیں آیا؟ نہیں، وہ اس کو پکڑا نہیں گیا، اس سے کرپشن کے پیسے لینے اس کو پکڑ کے وہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ دیکھیں یہ 50 لوگ ہیں اس لسٹ میں، سب کو پتا ہے. اس وقت آپ لاہور جائیں، آپ بھی لاہور چپا میرے ساتھ بھی آپ پھرتے رہے ہیں انٹرویوز میں، اور اس میں جس کو آپ پوچھیں گے سب سے بڑا قبضہ گروپ کون سا ہے، کھوکھروں کا، آپ کو بھی پتا ہے. اور وہ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے آپ کی ایک اپوزیشن پارٹی کی لیڈر کہہ رہی ہے کہ جی اس کو سزا مل رہی ہے نواز شریف سے وفاداری کی. اور یہ دیکھیں کہ اس کی 1025 کنال وہ لے چکے ہیں، وہ پروو ہو چکا ہے، وہ ہمیں مل گیا ہے. لیکن اس کی 5000 اور کنال جو ہے وہ اس نے اس پہ سٹے لیے ہوئے. وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ملک مدثر قیوم نیرا، ان کی جو ہے 267 کنالز جو ہے وہ ہم لے چکے ہیں، پروون 10 سال سے قبضہ ہے، نہیں دے رہے کیونکہ وہ اس کرپشن جس کو کہتے ہیں شیئر ہولڈر کمپنی کا. تو یہ کرپشن انڈیکس میں اوپر پاکستان گیا ہے کھوکھر صاحب کی وجہ سے. یہ ایک کھوکھر نہیں ہے، یہ پورا بھرا. میں آگے بتاتی ہوں. غلام دستگیر خان، خرم دستگیر خان فادر، وہ جو پمپ ہے گجرانوالے کا اور اس کے ساتھ جو اراضی ہے وہ اب واپس دے دیا ہے. 10 سال کیوں اس پہ قبضہ رہا. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں محسن شاہ نواز رانجھا، ان کے اس وقت 2000 کنال ہیں آرچرڈ لینڈ میں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں نیئر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے 60 کنال اسٹیٹ آئی سی ٹی
اور اس میں 48 ملین. اس کے علاوہ دیکھیں محمد تو یہ تنویر نیئر صاحب بخاری صاحب اسلام آباد میں ہے, اسلام آباد میں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کا وزیر دہلی داخلہ ہے, اس میں FIR کاٹ دی ہے. وہ تو پہلے کی کٹی ہوئی ہے, تو کٹی ہوئی ہے نا, وہ تو پیپلز پارٹی کے دور کی کٹی ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اب سسٹم ایسا ہے, اس سسٹم کو ریفارم کرتے وقت لگے گا. جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی یہ تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں, اور اسمبلی میں یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا, مجھے واپس لاؤ, پروڈکشن آرڈر دو, اور وہ کنفرمڈ قبضہ گروپس ہیں اور ان کو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے میرے ابا کے ساتھ وفاداری کی تھی. وہ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں لیکن ابا کے ساتھ وفاداری کی تھی. مریم اورنگزیب اس کے لیے اس کو چھوڑا جائے. کھوکھر صاحب کی وجہ سے, محسن شاہ نواز رانجھا کی وجہ سے, نیئر بخاری کی وجہ سے پاکستان کرپشن انڈیکس میں اوپر چلا گیا. آپ کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی غلیظ اور انڈیسنٹ گفتگو ابھی انہوں نے کی ہے, میں تو اس کو دہراؤں گی نہیں. منتخب میں دیکھیں میں بولی نہیں, پہلے تو آپ ڈسپلن انشور کر لیں. جی جی باری باری میں بات کریں. تھینک یو جی. تو جتنی تو غلیظ اور انڈیسنٹ گفتگو انہوں نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے لیے کی, جو اس وقت علاج کرانے گئے اور انہی کی حکومت نے اجازت دے کر اور کورٹ سے اجازت لے کر گئے ہوئے ہیں, اور جن کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں, اس وقت 400 ارب کی چینی چوری نہیں ہوئی تھی, اس وقت 250 ارب کا آٹا چوری نہیں ہوا تھا, 122 ارب کا ڈاکہ LNG میں نہیں ڈرا تھا صرف لیٹ امپورٹ کی وجہ سے, اس وقت 500 ارب کی دوائی چوری نہیں ہوئی تھی, اور اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کو عمران صاحب دکھاتے تھے, یوں رپورٹیں ہلاتے تھے, اور اس وقت جو انڈیکس ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ 117 پر چھوڑ کے گئے تھے. آج ان کی حکومت میں 2 سال میں وہ انڈیکس 124 پہ چلا گیا. 7 پوائنٹ اضافہ ہوا. جی 7 پوائنٹ پہ اضافہ ہوا ہے, اور وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2.5 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر جس طرح کا لوٹ مار مافیا مسلط کیا گیا ہے, یہ تو گورنمنٹ آف دا مافیا فار دا مافیا. جب یہ ہو, جب وزیر اعظم کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں, اور یہ جو ابھی میڈم بول رہی تھیں, جو یہ آپ کو لسٹ دکھا رہی ہیں, یہ شہزاد اکبر صاحب جو کہ قومی خزانے سے کمیشن کھاتے پکڑے گئے ہیں, جو ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے براڈ شیٹ سے, جو کہ انہوں نے تو وہ جہاں لائبلٹی پاکستان اور ملک کا فائدہ ہونا تھا اس میں بھی لائبلٹی دے کر اور اس کے اندر بھی کمیشن کھانے کی کوشش کی. یہ ان کی پرنٹڈ, اور اتنے نالائق ہیں, میں ان کو کہتی ہوتی ہوں, اتنے نااہل ہیں, اتنے جھوٹے ہیں کہ کم از کم 1-2 نام کوئی عزت بچانے کے لیے اپنے ڈال لیتے جو چور اور مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر. لیکن میں یوں انگلیاں اٹھا کے کسی کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گی. یہ پرنٹڈ کر کے ان کو تھما دی گئی ہیں شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے کہ جو پوچھے تو یہ شور مچاؤ رہے ہیں. آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ کرپشن انڈیکس جو ہوتا ہے وہ پرسیپشن انڈیکس جس طرح بھی کہا کہ اسی سے ہوتا ہے, اور پرسیپشن اس وقت یہ ہے کہ ملک کے اندر ہر شعبے میں, انہوں نے شعبے بھی ڈیفائن کیے ہیں کہ 2 سال میں شعبے بھی ڈیفائن کیے ہیں, اور 117 سے 120 گئی پہلے سال, اور 120 سے 124 آئی. وہ تمام, کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر وفاق میں اور پنجاب میں کرپشن نہ ہو رہی ہو. اور بے شرمی کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے دور کا ڈیٹا ہے. ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ یہ رپورٹس جو ہوتی ہیں یہ ان کے اوپر ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں. یہ میں ڈیٹا آپ کے لیے بھی لے کر آئی ہوں. نہیں میرے پاس ڈیٹا پہلے سے موجود ہے. یہ جی میں آپ سے زیادہ ڈیٹا, اور آپ اگر دکھا دیں آپ پلیز, یہ بالکل یہ جو آپ نے اپنی اسکرین پہ دکھایا ہے. The sources of information used for the CPI 2020 are based on data published in previous 2 years. جی یہ آپ نے دکھایا ہے اسکرین پہ, یہ دیکھ لیں. یہ اسکرین پہ یہ ابھی وزیر اعظم نے لائن بولی سلیکٹڈ نے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ رپورٹ کے پری فیس میں لکھا ہوا ہے. اس میں ناز بلوچ صاحب جو بابر اوان صاحب ہیں, بابر اوان صاحب نے یہ بات آج کی ہے جو اس طرف اشارہ کرے. سنیں ذرا بابر اوان صاحب نے کیا کہا ہے. میں آپ کو صرف ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی آئی ہے ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ, یہ نون کی کرپشن کا ایک اور ثبوت ہے. آپ نکال لیجئے ذرا کہ یہ کس کس سال کی بات کر رہی ہے, اور آپ یہ بھی نکال لیجئے کہ 90% اس میں سے پبلش شدہ میٹیریل ہے. یہ 2015-16 کا ہے اور 2017-18 کا ہے. اور کسی جگہ آپ دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت یا PTI کا نام آیا کسی جگہ, آنسر ول بی نو. اچھا, نام تو کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں آتا, لیکن ناز بلوچ صاحب ایک ان کا موقف تو ہے. بابر اوان صاحب یہی کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی کچھ نام لیے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کے نام بھی ہیں. تو اگر آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب چیئرمین سینٹ رہے ہیں, وہ اگر ان پر الزام ہے اگر انہوں نے اسلام آباد میں زمین پہ قبضہ کیا ہوا, تو کبھی ان سے کوئی کسی نے انکوائری کی ہے, پوچھا ان سے کہ یہ کیا
کیوں آپ کے خلاف اس طرح کا الزام لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب دیکھیں، اس حکومت کی کارستانیاں یہ بھی ہمیں دیکھنی تھی کہ ہر چیز کا ملبہ دوسروں کے اوپر ڈال دینا. بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے حکومتی نمائندے نے ابھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم کو ریفارم کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، اور کئی سارے سینکڑوں کنال انہوں نے گنوا دیے کہ یہ ان کی وجہ سے کرپشن، تو ان کی وجہ سے کرپشن ہو رہی ہے. تو میں تھوڑی سی یاد دہانی دلا دوں کہ سسٹم کو ریفارم کرنے میں تو ان کو واقعی میں بہت ٹائم لگے گا بقول ان کے، لیکن البتہ 300 کنال اراضی کو ریگولرائز کرانے میں ان کو کوئی ٹائم نہیں لگا، جو 11 لاکھ روپے میں ریگولرائز کرا دیا، کیونکہ وہ وزیر اعظم صاحب کا تھا. وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ the fish rots from the head down، تو یہ کہتے تھے کہ فش راٹس فرام دی ٹاپ. تو آج کیا ہم کریں جب کرپشن کے اعداد و شمار اور اشاریے اوپر جا رہے ہیں؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ بی آر ٹی کے اندر کرپشن ہوئی؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ بلین ٹری سونامی کے کرپشن کے سکینڈلز کو دبایا جا رہا ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ چینی چوری ہوئی؟ کیا یہ بات بھی درست نہیں کہ کل آپ کے شو میں میں نے دیکھا کہ ایک ایم پی اے پنجاب اسمبلی کے وہ بالکل ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے، اور وہ تو براہ راست وزیر اعلیٰ کے اوپر جی وہ بالکل براہ راست الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے. تو بات یہ ہے کہ جب چاروں جانب کرپشن ہی کرپشن ہو، اور دواؤں کی قیمتوں میں 500% اضافے کا نوٹس تو لے لیا جائے، اور اس کے بعد ہونے والی کرپشن پہ اگر آپ پردہ ڈالتے ہیں، تو یہاں پہ یہ پاکستان میں تو ہم بولتے تھے، ہماری شاید آواز ان تک نہیں جاتی، لیکن جب یہ انٹرنیشنل وہ ادارے اعداد و شمار دے رہے ہیں جن کے اعداد و شمار کو یہ لہرا کے دوسروں کو امبیرس کرنے کی ناکام کوشش کیا کرتے تھے. لیکن یہ ایک حقیقت میں بھی آپ کو حامد میں نے سوال کیا تھا کہ نیر بخاری صاحب سے کبھی پیپلز پارٹی نے پوچھا ہے کہ آپ یہ الزام کیوں لگتا ہے کہ آپ نے زمین پہ قبضہ کیا؟ دیکھیں، مجھے نیر بخاری صاحب کے اس کیس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس لیے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گی. البتہ مجھے یہ ضرور یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر ان کا ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی نے ہر لیول کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشنز کو بھی فیس کیا ہے اور سرخرو بھی ہوئے ہیں. تو اگر الزام ہے تو لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ. لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ڈی آئی جیز نہیں تبدیل کی اپنے رشتہ داروں کی پراپرٹی کے چکر میں، ریگولرائز کرنے کے چکر میں. یہ لاہور میں جو تماشے ہوتے رہے ہیں، آئی جیز کی برطرفیاں، ان کو تبادلے، سی سی پی او کو تبادلہ کر دینا اپنے ذاتی رشتہ داروں کے پراپرٹی کے اوپر، تو یہ کرپشن کی جو کہانیاں ہیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے. ہماری آوازیں تو یہ دبا دیتے تھے، اب یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو. آپ کو پتا ہے کہ اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اراکین قومی اسمبلی جو ہے ان کو ترقیاتی فنڈز بھی دیے جائیں. تو اس پر عمران خان صاحب نے جو الیکشن سے پہلے، یعنی کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہمیں ایک انٹرویو میں کیا کہا تھا، ذرا سنیں. ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ اپنے ایم این اے ایم پیز کو اس لیے نہیں دینے کہ یہی ہے کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے. کانٹریکٹر آ جاتے ہیں، ایم پیز بن جاتے ہیں، کانٹریکٹر ایم این ایز بن جاتے ہیں. وہ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ وہی گورنمنٹ انہی کو کانٹریکٹ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے اربوں پتی بن جاتے ہیں. یہ سسٹم ہی غلط ہے، یہ سسٹم کرپشن کو پروموٹ کرتا ہے. اندریب باز صاحب، اگر اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز ملیں گے تو کرپشن تو بڑھے گی نا؟ ایک تو میں پہلے کریکٹ کر دوں ان کو کہ انہوں نے کہا غلیظ لینگویج استعمال کی ہے. آئی تھنک جسٹس عامر ہیں یا جو بھی وہ، میں شاید نام ان کا صحیح نہیں لے رہی، لیکن انہوں نے ایگزیکٹلی یہ لفظ استعمال کیے تھے. بلکہ ان کا ایک اور جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ پوری پبلک کو رلا کے سسٹم کو چکما دے کے نواز شریف باہر گیا. اینڈ شی کین چیک، اگر وہ سمجھتی ہے کہ جسٹس صاحب نے غلیظ زبان استعمال کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کو کہتے رہیں. دوسرا جو تھا، انہوں نے کہا کہ جی شہزاد اکبر صاحب اور ان کے اپنے بھی جو ہیں وہ کمیشن لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں. میں ہر دفعہ آ کے آپ کے پروگرام میں بھی ہر دفعہ سوال کرتی ہوں، میں اپوزیشن میں ساری عمر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے نیب میں گئے، وہاں کچھ سنوائی نہیں ہوئی، اس کے بعد ہم لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ. اپوزیشن جب آتی ہے اور کہتی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی اور ثبوت پیش نہیں کرتی اور ایک کے بعد دوسرے کورٹ میں نہیں جاتی اور کرپٹ کہتی ہے کہ یہ ہے اور نہیں لے کے جاتی کورٹوں میں، اسی وقت پروف ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر آپ 2-3 سال کیسز کو نہ فائٹ کریں اور مختلف جگہ نہ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی دم نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے الزام لگایا، شہزاد اکبر صاحب کو ابھی تک انہوں نے سو کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کورٹوں میں گئی، یہ انہوں نے کیوں نہیں وہاں ثبوت پیش کیے. ہم جب گئے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف، پہلے ہم ای سی پی گئے، وہاں کچھ نہیں ہوا، آپ کو یاد ہوگا، میرے ساتھ وہ تھے، کھوسا صاحب بھی تھے. اس کے بعد ہم ٹریبیونلز پہ گئے، اس کے بعد ہائی کورٹ گئے، اس کے بعد سپریم، بہت کچھ کیا، پھر دھرنے دیے، وائٹ پیپر پیش کیے، ویڈیوز پیش کی، کیا کیا نہیں کیا، کچھ نہیں انہوں نے کیا.
باہر آ کے کہتے ہیں جی وائٹ پیپر دیں گے، ان کی کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب زبانی کلامی. اب آئیں آپ فنڈس پہ. فنڈس پہ جب آپ آتے ہیں، بالکل ابھی بھی میں اگری کرتی ہوں اور میرے لیڈر بھی اگری کرتے ہیں کہ فنڈس جو ہیں وہ ایک ٹرکی ایشو ہے. اس کے ساتھ اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. ہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایکچولی تو یہ فنڈز آنے چاہیے لوکل گورنمنٹ میں، اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ تیسرا لیول ہوتا ہے جو کہ واقعی ان فنڈز کو کرتا بھی ہے، اور اس کے اوپر پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ریگولیٹری اس پہ ہوتی ہے. انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ کے یہ جو سارے الیکشنز ہیں یہ ہوں گے. اور یہ تو آج سپریم کورٹ کے جج نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ کرواؤ، جلدی کرواؤ. کیوں نہیں کروا رہے آپ؟ بالکل، کیونکہ کے پی نے اناؤنس کر دیا ہوا تھا، باقی پنجاب نے نہیں کیا ہوا تھا. ان کے بھی ہوں گے اور وہاں فنڈز جائیں گے تو وہ صحیح رہے گا. اگر ہم یہ تیسرے لیول پہ فنڈز نہ لے کے گئے، نیئرر دے آر the less the corruption. جتنا اوپر سے نیچے آئے گا لیولز بڑھتے جائیں گے، کرپشن بڑھتی جائے گی. یہ میرا آج بھی خیال ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جی کہ اراکین اسمبلی کو فنڈز ملنے چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو میں خیال سے پہلے ایک جواب ضرور دوں گی کہ جس وقت تو چور حکمران تھے جو میڈم بات کر رہی ہیں، تو پرسیپشن تو بہتر ہو رہی تھی کرپشن کی. جن کے نام لے رہی ہیں، جب وہ وزیر اعظم تھے اور جب وہ سارے ہم لوگ حکومت میں تھے تب تو پرسیپشن انڈیکس 117 تھا. آج تو ان کے بقول فرشتے، ایماندار سب لوگ اس وقت مسلط ہیں حکومت کے اوپر. تو اب پرسیپشن انڈیکس 124 کیوں ہو گیا؟ وہ بھی نواز شریف کی وجہ سے ہو گیا. اور کھوکھروں کی بات کی میں ضرور آپ کے لیے ایک جج صاحب کی بات کر رہی ہیں، جو بھی اس قسم کی لینگویج استعمال کرے اپنے فیصلے سنانے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے سسیلین مافیا بھی سنا، ہم نے گاڈ فادر بھی سنا. اس کے بعد جو ان فیصلوں کا حال ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا کہ پیناما پہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے، اقامہ پہ ڈسکوالیفائی ہوئے. اور وہ آج تک الفاظ جو ہیں وہ گونجتے ہوں گے سپریم کورٹ میں، جو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے لیے استعمال ہوئے. اس کے بعد جو کھوکھر صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا اس کے اوپر کورٹ کا سٹے آرڈر ہے. انہوں نے جو آپریشن کیا اس کے اوپر بھی کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا ہے کہ غلط آپریشن ہوا ہے اور غلط طریقے سے ان کو بلڈوز کیا گیا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے. یہ شہزاد اکبر یہ بتانا بھول گئے ہوں گے ان کو. دوسری بات، جتنے کیسز لے کر گئے ہیں کورٹ میں، مالم جبہ میں تو پیش نہیں ہو رہے، بی آر ٹی میں تو پیش نہیں ہو رہے، ابھی بٹ دی وی ہے سپریم کورٹ میں کہ سٹے دے دیں جی، وہ نہیں انکوائری کریں. 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں تو یہ لوگ پیش نہیں ہو رہے. بلین ٹری سونامی میں تو پیش نہیں ہو رہے. یہ جب اپنے کیسز لے کر آئے ہیں تو سپریم کورٹ کا سعد رفیق کا فیصلہ ان کو پڑھنا چاہیے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا. شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھے صاف پانی میں، شہباز شریف کے خلاف آشیانہ میں کیس کا فیصلہ پڑھے، نواز شریف کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھے. ان کو یہ بات کرتے ہوئے وہ آئینے نظر آنے چاہیے کہ یہ اب یہ اونچا بول کے الزامات لگا کے نہیں ہو سکتا. اب اراکین اسمبلی کو جو کہ فنڈز کی آپ نے بات کی، میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ اگر حکومت وقت ہوتی ہے تو وہ فنڈنگ کرے اور وہ منصوبے کرے ڈائریکٹلی. جو فنڈز عمران خان صاحب صحیح کر رہے ہیں اس وقت. عمران صاحب جو ہے نا وہ اپنا یو ٹرن لے رہے ہیں. جس وقت ہم فنڈز دیں تو ہم چور ہیں اور کرپٹ لوگ ہیں اور کرپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں سر، میں بتاتی ہوں. اب کانٹریکٹ حکومت میں، کانٹریکٹرز خود حکومت میں ہیں، وہ کھائیں گے بھی، وہ لگائیں گے بھی. جس طرح چینی آپ دیکھ لیں کہ خود حکومت میں سبسڈی دینے والے بھی، سبسڈی لینے والے. اچھا، اب میرے سوال کا جواب آپ نے بہت مختصر دیا ہے اور اپنا سوال کا خود ہی جواب بہت لمبا دیا ہے. ناز بلوچ صاحبہ، کیا جو کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا حکمران جماعت کے اور اس کے اتحادیوں کا، اس میں کچھ خواتین نے بھی کہا کہ ہمیں بھی فنڈز ملنے چاہیے. کیا جو خواتین اراکین اسمبلی ہیں ان کو ترقیاتی فنڈز ملنے چاہیے؟ حامد میر صاحب، ترقیاتی فنڈز جو ہے اس کے اندر ہمیشہ ماضی میں بھی بہت سارے سوالات اٹھتے رہے ہیں، اور البتہ پی ٹی آئی کا اپنا جو نیریٹو تھا وہ ترقیاتی فنڈز کے خلاف تھا. آج جب یہ ترقیاتی فنڈز دینا چاہ رہے ہیں اور دے رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو ان کا کرائٹیریا ہے کہ ایم این ایز کو ترقیاتی فنڈ ملے تو پھر تو اکراس دا بورڈ تمام ایم این ایز کو ملنا چاہیے، کیونکہ جس طرح یہ نمائندگی عوام کی اپنے کر رہے ہیں حلقوں کی، اس طرح دوسرے اپوزیشن کے لوگ بھی نمائندگی کر رہے ہیں، اسی طرح ریزرو سیٹس کے بھی ممبران کر رہے ہیں، اسی طرح جو مائنورٹیز کے ہیں وہ بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر تو کچھ کرنا ہے، اگر انہوں نے دینا ہی ہے فنڈ تو پھر ان کے پاس بہت پیسہ ہے. اگر ان کے پاس یہ جو خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو اگلے الیکشنز کے لیے ابھی سے الیکشن کمپین کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ غالباً ان کے پہلے سے ہی یہ باتیں چہمگوئیاں کر رہی تھیں کہ آخری کے 2 سال کے اندر ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے تاکہ عوام کے اوپر تھوڑا بہت جو ہے وہ جو کاسمیٹکس
ہے جس کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے وہ ایک کاسمیٹک کر کے جو ہے نا وہ ایک لک دے کر کے جی ہم نے بڑا کام کیا ہے 2 سال کے اندر اور پھر یہ عارف نقوی صاحب کے بارے میں جو آج ایک لندن کی عدالت نے فیصلہ بات کرتے ہیں مرزا علی شاہ صاحب سے جو کہ لندن میں جیو کے نمائندے ہیں. مرزا علی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو عارف نقوی صاحب ہے پاکستانی بزنس مین ہیں, ان کو امریکہ بھیجنے کا حکم دیا ہے لندن کی ایک عدالت نے, آپ اس عدالت میں آج اندر موجود تھے, کتنا اہم ہے یہ فیصلہ اور اس کا پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی میر صاحب, ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ پاکستانی بزنس مین عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کیا جائے گا. عارف نقوی کے پاس رائٹ ٹو اپیل ہے اور انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ لندن ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. لیکن عارف نقوی کا جو کیس ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. عارف نقوی کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہیتھرو ایئرپورٹ پر, جب وہ پاکستان سے کچھ اہم میٹنگز کرنے کے بعد انہوں نے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا. اور جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو یہاں جو پروسیکیوشن نے, جو امریکن جو حکام ہے اور جہاں پر جو برطانیہ کی جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے, انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کال ملائی تھی وہ صدر پاکستان عارف الوی کو ملائی تھی. اس کے بعد جہاں پر یہ ٹرائل چلا, صرف ان کی ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے یہ ٹرائل تھا. ان کو امریکہ میں عارف نقوی کو تقریباً 300 سال کے پریزن سینٹنس کا سامنا ہے اور تقریباً 16 چارجز ہیں ان کے اوپر. جو ابراج مختلف فنڈز تھے جو وہ مینیج کر رہے تھے, جس میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کا جو ہیلتھ کیئر فنڈ تھا وہ ہے, اور جو ابراج کے جو اپنے فائنینسز تھے جو انہوں نے مختلف جو لوگوں کے جو انہوں نے پیسے دینے تھے اس میں مس مینجمنٹ کے ان کے اوپر الیگیشن تھے. یہاں پر جو کورٹ میں جو صرف ڈسکشن یہ ہوئی ہے, جو آرگیومنٹس ہوئے ہیں, جو ہیئرنگز ہوئی ہیں, وہ صرف اور صرف اس بات پر ہوئی ہیں کہ کیا عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کیا جائے یا نہ. اس حوالے سے جج نے اپنے فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے جو ڈیفنس کے جو انہوں نے جو آرگیومنٹس تھے وہ انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں کہ ان کو وہاں پر پریزن کمیشنز کے حوالے سے جو کنسرنز تھے اور جو جسٹس سسٹم کے حوالے سے جو کنسرنز ریز کیے گئے تھے ان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے جج نے ان کی ایکسٹریڈیشن آرڈر کی ہے اور جو سیکرٹری آف دی اسٹیٹ ہے ان کو یہ کیس فارورڈ کیا. لیکن جب یہ کیس امریکہ میں جو ہے, جو کیس کی جو اصل نوعیت یہ ہے کہ جو اصل کیس ہے وہ امریکہ میں چلنا ہے, یہاں پر اس کورٹ میں صرف اور صرف ایکسٹریڈیشن کی بات ہوئی. عارف نقوی کی جو مختلف کلیگز ہیں وہ ان کے خلاف انفارچونیٹلی اپروور بن چکے ہیں. اگر یہ کیس امریکہ میں کھلتا ہے تو پھر جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں جس کو نیٹی گریٹی کہتے ہیں کیس کی, وہ ساری کی ساری وہاں پر سامنے آئیں گی. اور بہت شکریہ مرزا علی شاہ, شکریہ. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کرتے ہیں کہ اگر عارف نقوی کے خلاف امریکہ کی کسی عدالت میں یہ کیس جو ہے اس کی سماعت ہوتی ہے اور وہاں پہ تفصیلات سامنے آتی ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ابراج جو ہے اس نے تو پاکستان میں بھی بہت سے کام کیے ہوئے ہیں, کراچی الیکٹرک جو ہے اس میں بھی اس کی انویسٹمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے سنا مرزا علی شاہ صاحب نے آپ کو کیا بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلے عارف نقوی نے گرفتاری کے بعد فون کس کو کیا, صدر پاکستان کو. ایک وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک برطانوی عدالت نے ایک پاکستانی بزنس مین عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا آج فیصلہ دیا ہے. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو عمران خان صاحب کا ایک اور پرانا کلپ سنانا چاہتا ہوں اسی پروگرام کیپٹل ٹاک کا. وہ کیا کہتے تھے, کرپشن کتنے دن میں اور کیسے ختم ہو سکتی ہے, ان کا موقف سنیے. جن ملکوں میں بھی کرپشن کا مقابلہ کیا گیا ہے وہ شروع صرف پہلے 90 دن میں ہی ہوا ہے. 90 دن میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کا اگر وزیر اعظم ایماندار ہے, آپ کی کیبنٹ ایماندار ہے, اور آپ کی 80 لوگوں کی کیبنٹ کی فوج نہیں ہے جو ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 لوگ ہونے چاہیے کیبنٹ میں. اگر آپ حکومت میں آئے تو آپ کی کیبنٹ میں 15 سے 20 لوگ ہوں گے. بالکل ہوں گے, اس لیے کہ ہم نے وہاں یہ نہیں مکانی سب سے کرنا, سب کو ہڈی نہیں دینی. سب کو ہڈی نہیں دینی, یعنی کہ آپ اگر 20 سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے ہڈی دی گئی ہے. یہ خان صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اندلیب عباس صاحبہ کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پکڑا جاتا ہے اور فون کرتا ہے گرفتاری کے بعد وہ صدر پاکستان کو, تو کیسے آپ کہیں گے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہو رہی ہے؟ میں ایک پھر کریکشن کر دوں. جب میں نے کھوکھر صاحب کا نام لمبا جواب دیتی ہوں, جب میں نے کھوکھر صاحب کا نام لیا انہوں نے کہا سٹے اس پہ آ گیا ہوا ہے. ان کھوکھر صاحب کے 5 کیسز ہیں. جو کیس میں نے مینشن کیا تھا اس پہ سٹے نہیں ہے, اس کا نمبر 2021 ہے. 1025 کنال ان سے ریٹریو کر لیے گئے. ٹھیک ہے, سو 1025 کنال ایک کیس ہے, باقی 5 کیسز ہیں. اچھا, اب آپ نے بات کی اس کی عارف نقوی کی کہ انہوں نے عارف الوی صاحب کو فون کیا. پہلے تو مجھے اس کا کنفرمیشن کوئی نہیں ہے.
سو میں نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے کیا یا یہ نہیں اسکاٹ کیا. لینڈ یارڈ کا ریکارڈ ہے. ریکارڈ ہے تو ریکارڈ بالکل سامنے لانا چاہیے. اگر کیا ہے تو مجھے نہیں پتا کس لیے فون کیا ہے, ہو سکتا ہے ویسے ہی کیا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن پہلے کنفرم کرنا چاہیے کہ واقعی فون ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کیونکہ میں بھی اٹھ کے کہہ سکتی ہوں کہ نہیں جی انہوں نے تو نواز شریف کو فون کیا. یہ گرفتاری کے فوراً بعد انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا تھا. اچھا میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر عارف نقوی کو عارف علوی کو فون کیا عارف نقوی نے, تو میں اس پہ پریوی نہیں ہوں, سو آئی کی ناٹ کمنٹ کہ کب فون ہوا یہ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کے لوگ اتنے بڑے بڑے الزامات ہیں, ان کے براہ راست تعلق پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہیں, تو امیج تو آپ کا یہی ہے نا, پرسیپشن تو یہی ہے. تعلقات ایک فون سے, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے, اس لیے میں کامنٹ نہیں کر رہی کیونکہ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے کہ جی بات کیا ہوئی. ٹھیک ہے, میرے پاس نالج ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتی, لیکن بات کیا ہے, بات اس کیس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر اس کورٹ نے ایکسٹراڈیشن الاؤ کی ہے تو ایک پریسیڈنٹ بن گیا, تو پھر نواز شریف صاحب کی بھی ایکسٹراڈیشن الاؤ کرنی چاہیے. برطانیہ اور امریکہ کے درمیان ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں, اس کو ہم کیس بنا کے کہ جی فورن کنٹریز کے ساتھ ایکسٹراڈیشن ہو سکتی ہے, یہ تو ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا. چلیں ٹھیک ہے. مریم صاحبہ, یہ جو ابراج گروپ ہے عارف نقوی صاحب والا, اس نے آپ کی حکومت کے دور میں کے الیکٹرک میں کچھ انہوں نے حصہ ڈال دیا تھا اپنا, اس کے بعد کے الیکٹرک کا حشر ہمارے سامنے ہے, تو ان کا عارف نقوی صاحب کا تعلق تو آپ کی گورنمنٹ سے بھی بنتا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج کا دن بڑا برا ہے عمران صاحب کے لیے. ایک تو پرسیپشن انڈیکس میں آ گیا 124 نمبر پہ, دوسری بات کہ بگیسٹ اے ٹی ایم آف پی ٹی آئی ایکسٹریڈیٹڈ اینڈ ایکسٹریڈیشن آج فیصلہ آ گیا. اگر ان کو تھوڑا سا بھی احساس ہو تو آج ان کا شرمندہ ترین. آپ کس طرح کہتی ہیں کہ عارف نقوی پی ٹی آئی کا بگیسٹ, پورا پاکستان, پوری دنیا اس پہلے آپ کہتے تھے جہانگیر ترین ہے, اب عارف نقوی ہو گیا. نہیں, میں تو کافی اے ٹی ایمز ہیں کیونکہ بہت بڑے بڑے گھر, بنی گالا کا بھی خرچہ چلنا ہے, زمان پاک کو بھی کرنا ہے, چڑھنا ہے, اس کا بھی رینوویشن ہوئی, بڑے بڑے خرچے آئے, پی ٹی آئی کو فنڈنگ بھی کرنی ہے. وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ جو پیسہ آیا تھا, یہ فیصلے ذرا دیکھ لیں, اس میں صاحب کا بھی نام ہے, یہ پورے دنیا کو پتہ ہے. یہ فنڈنگ فورن فنڈنگ میں بھی نام ہے, اس کے بعد ان کی الیکشن فنڈنگ میں بھی نام ہے, پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں بھی نام ہے, عمران صاحب کو بھی فنڈنگ میں نام ہے ان صاحب کا. تو جو آج کی بڑی خبر ہے کہ ایک تو عمران صاحب کی حکومت کی پرسیپشن وائز جو ہے وہ کرپشن میں وہ 124 نمبر پر چلے گئے ہیں, لیکن جو نواز شریف ہے چور تو اس کو کہتے تھے, تب انڈیکس جو تھا وہ 177 نہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ اگر عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو نواز شریف کو پاکستان کے حوالے. یہ تو میں نے ابھی آپ سے پوچھیں گے نا, چینی کیوں چوری ہو گئی, تو نواز شریف چور ہے. آپ پوچھیں گے آج وہ کیوں ایکسٹریڈیشن ہو گئی, تو نواز شریف کی وجہ سے ہو گئی. بالکل یہ تو, لیکن یہ تماشے, یہ اب یہ حرکتیں نہیں چلیں گی, کیونکہ یہ فیصلے جو ہیں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. شہزاد اکبر کی طرح جو ادھر پرنٹڈ پڑی ہوئی ہے, یہ وہ پرنٹڈ رپورٹ نہیں ہے, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس کے دور میں بدعنوانی کم ہو رہی تھی, جس کے دور میں ترقی ہو رہی تھی, اس کو چور کہیں, اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں. اسی لیے آج یہ ملک اور عوام یہ سزا کاٹ رہی ہے. لیکن بری خبر کیا ہے, بریکنگ نیوز آپ کی یہ ہے کہ آج کرپشن میں بھی نمبر 1 اور جو اے ٹی ایم نمبر 1 ہے وہ بھی ایکسٹریڈیٹ. اب بریکنگ نیوز یہ ہے کہ میں ایک وقفہ لینے لگا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی ناز بلوچ صاحبہ, یہ کافی باتیں ہو گئی ہم نے آج, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی بات کر لی, عارف نقوی صاحب کو امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے اس کی بھی بات کر لی. یہ بتائیں کہ اب آپ تینوں ماشاءاللہ اراکین قومی اسمبلی ہیں, تو قومی اسمبلی میں کل جمعے کو امکان ہے کہ سینٹ میں اوپن بیلٹ کے لیے ایک آئینی ترمیم کا بل آئے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جو 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے, تو اس میں طے کیا تھا کہ ہم سیکرٹ بیلٹ کو ختم کریں گے. تو کل ایک بل آ رہا ہے, تو آپ اس کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حامد میر صاحب, یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. اس معاملے میں آج لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی, اور اس کے اندر پیپلز پارٹی نے ٹوٹلی اپوز کیا ہے اس کو, کیونکہ جب قوانین جو ہے وہ اپنا ڈیو کورس اور ڈیو پروسیجر طے کیے بغیر, مسلم لیگ نون نے اپوز کیوں نہیں کیا؟ نہیں, آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا, کیونکہ ہمارے پاس سے جو ریپرزینٹیٹیوز پیپلز پارٹی کے جو نمائندے موجود تھے, انہوں نے وہاں پہ اس کو اپوز کیا. مجھے نون لیگ کا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پیپلز پارٹی نے اپوز کیا, لیکن مسلم لیگ نون نے اپوز نہیں کیا. وہ ان کا جواب مریم دیں گی آپ کو. ہم نے اپوز
22 मिनट ये मीटिंग चली, हमने डाइसेंटिंग नोट के साथ इसको अपोज किया और सबमिट भी कराया लॉ कमेटी को। किसने डाइसेंटिंग नोट दिया? उस्मान इब्राहिम साहब ने। बाकी मेंबर किधर थे? वो उस वक्त वहाँ पहुंचे नहीं थे क्योंकि मीटिंग नहीं अच्छा, बात ये कि मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी और इन्होंने फौरन उसको बुलडोज किया कि अब अपना जवाब पूरा कर जी। बात यह है कि पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक राइट होता है, जो एक सही प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किए बगैर अगर पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर ये हुकूमत बनाना चाहती है तो इनकी मनमानी से तो फिर मामला नहीं चलेंगे। अगर ये अपनी ओवर अ स्ट्रोक ऑफ पेन अगर ये फैसले करना चाहते हैं तो फिर इस तरह से बात नहीं चलेगी। फिर देखिए पार्लियामेंट और जमहूरियत इसको नहीं कहते। जिस वेस्ट की मिसाल इसका मतलब है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भूल गए। नहीं हामिद मीर साहब, प्रोसीजर बात प्रोसीजर की होती है। पार्लियामेंट के अंदर हर प्रोसीजर को बुलडोज किया जाता है। और साथ ही मैं एक बात फिर ये पूरा वाइंड अप कर देंगे। मैं जरा अपनी बात एक मुकम्मल कर लूं पहले, और इससे पहले इस मामले में तो इन्होंने पूरा प्रोसीजर बुलडोज किया है। दूसरी बात आपने कही, उसमें मैं थोड़ा सा जुमला कहना चाहती हूँ। 90 दिन में करप्शन खत्म करने का वजीर आजम साहब ने कहा था। 900 दिन हो चुके हैं इनकी हुकूमत को। 90 के आगे एक सिफर लग चुका, 900 दिन हो गए करप्शन। मैं एक लाइन बोलूंगी कि देखें आज इनकी हुकूमत को 2.5 साल हो गए। सेनेट के इलेक्शंस में 10 दिन 15 दिन से उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आज इनको याद आई कि ये ओपन बैलेट होना चाहिए था, पहले क्यों नहीं ये बात की? हमने जिस दिन सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, फॉर रिकॉर्ड सेट में आपको कह दूं सुप्रीम कोर्ट में 186 सर, मैं क्या कह रही हूँ, हमने फर्स्ट डे जब इलेक्शन हुआ था सेनेट का चेयरमैन का, हमने सबसे पहले कहा था कि मुस्लिम लीग नून ओपन बैलेट को सपोर्ट करेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी की ख्वाहिश के ऊपर एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बुलडोज करके और सिर्फ 10 दिन पहले आप अपनी, क्योंकि अपने जो अरकान है वो फिसल रहे हैं अपनी करप्शन की वजह से, अपनी चोरी की वजह से, और सारे ये जो आईनी तरमीम है इसलिए लाई जा रही है कि पंजाब असेंबली में कुछ पीटीआई के अपने एमपीएस कह रहे हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, अपना उम्मीदवार लाएंगे। ये ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब ने कहा है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इसी से आरिया पार हो जाएगा। अभी इन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात की और मैं हमेशा सवाल करती हूँ कि पीपल्स पार्टी वालों से कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के इंटरव्यू आपने भी दिखाए उस प्रोग्राम में, जिसमें वो कह रही हैं कि उसामा बिन लादेन ने पैसे दिए नवाज शरीफ को, फॉरेन फंडिंग की एक टेररिस्ट ने, कि मेरी हुकूमत गिरा दे। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सही कह रही थी कि गलत? मुझे आज तक पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा था, लेकिन साथ में वो ये भी कहती थी कि वो नवाज शरीफ साहब उस वक्त अकेले नहीं थे, उस वक्त उनके साथ हमीद गुल साहब भी थे। तो ठीक और उनका क्या होता था आपको पता है? तो दोनों को नहीं, आप मुझे बताएं कि वो ठीक कह रही थी कि पैसे दिए थे उसामा बिन लादेन ने, चाहे नवाज शरीफ के साथ 10 लोग भी क्लेम उन्होंने जरूर किया है और उन्होंने ओपन क्लेम किया है, उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज में किया है। अगर वो ठीक थी तो फिर इनकी तो फॉरेन फंडिंग की और टेररिस्ट से फंडिंग लेने की लंबी हिस्ट्री है। चलें ये तो छोड़ें, अब आ जाए, ये छोड़ें, बात करके छोड़ें। हाँ, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव भी हो गया, बिल्कुल हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग जी। अच्छा, मैं आज तक मेरा ये सवाल ये जवाब नहीं देती कि जी आपने अगर प्रूफ करना है आप जाके बीबीसी को सू करें, आप शहजाद अकबर का केस आगे लेके जाएं। हमेशा बैठ के यहाँ बात करके बगैर कोई एफर्ट किए आप क्यों नहीं शहजाद अकबर को क्यों नहीं सू करती आप? देखिए शहजाद अकबर साहब, उन्होंने आपको सू किया, शहजाद अकबर साहब ने तो मुझे सू किया, मैं पकड़े गए हैं खुद चोरी करते हुए सू। मैं तो रिपीट कर रही थी कावे मौसवी बुखारी को भी सू किया, कावे मौसवी, मेरी बात तो सुन, नहीं कावे मौसवी साहब जो कह रहे थे, जो उनके बारे में बातें की और चोरी पकड़ी जाती है ना जब, तो तब सू और अच्छा मेरा सवाल का जवाब, आप सवाल का जवाब, मैं आपके सवाल का जवाब। देखें ये इन्होंने ये इनका एक्सक्यूज ये है कि जी चूंकि हमने लेट किया है तो अब हम नहीं खेलते। नहीं हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, नहीं हमने ये नहीं कहा, हम ऐसे खेलने नहीं देंगे। हमने ये कहा, मेरा जवाब पूरा नहीं, खेलने नहीं देंगे, मेरा जवाब पूरा नहीं, मेरा जवाब पूरा नहीं। देखिए जरदारी साहब इज ऑन रिकॉर्ड, एहसन इकबाल साहब इज ऑन रिकॉर्ड पिछले सेनेट में, क्योंकि मैं सेनेट के लिए खड़ी हुई थी पिछली दफ़ा, तो ये रिकॉर्ड पे हैं कि जी बहुत हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और बहुत पैसा चला है और हम सब सारी पार्टियां मानती हैं। इन्होंने कहा जी इंक्वायरी करेंगे, उन लोगों को निकाल देंगे। सिर्फ पीटीआई ने 20 अपने एमपीएस निकाले क्योंकि ये होता है, हम इसलिए चाहते हैं, इसलिए कि उनकी वीडियो थी, करप्शन नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उनकी वीडियो थी पैसे लेते हुए, बिल्कुल सब कुछ था। अब इनके पास वीडियो है या नहीं है, इनके पास तो धांधी की भी वीडियोस इनके पास वीडियोस हैं लेकिन कोई और है, कोई और है। हाँ। बस फिर चले आप तीनों का बहुत बहुत सुन ले करप्शन के ऊपर जो खुद राइट फ्रॉम द टॉप भाग गए हैं बाहर करप्शन करके इनके लीडर, उसके बाद पीछे इन्होंने जो करप्शन कर रहे हैं ना उनको होनी चाहिए, करप्शन वाले जो
بگائیں گے نا جن کو ہم، ان کے بھاگنے کا آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور اگر یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے اور سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سینٹ کے الیکشن میں بہت سے اپسیٹ ہو جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.